بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید قرآن کلاس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن کلاس جوائن کرنا قبول فرمائے۔ کل جس طرح رواج ہو گیا تو آج نیا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ اس پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لفظ ترجمہ۔ ان بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے، مثال کمثلی کی طرح، آدم کی طرح ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، من ترابن، مٹی سے، ثم پھر قال لہ، پھر کہا اس سے، کن، ہو جا، تو ہو جا، فیکون، بس ہو گیا۔ الحق من ربک، اور حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، پس پس لا نہ، تکن تم ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ممترین شک کرنے والے۔ فمن حاجاکا، اور پس جو کوئی حاجاکا جھگڑا کرے تجھ سے، حجت کرے تجھ سے، فی ہی اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ ما جو آ چکا ہے تمہارے پاس علم، فقل تو کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، ندعو ہم دعا کریں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے، و ابناءکم یعنی لے آؤ اپنے بیٹے اور اپنے آبا و اجداد کو، اپنا ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ونساءنا اور ہماری عورتیں، ونساءکم اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفسکم اور ہم یعنی خود آ جائیں اور تم خود آ جاؤ، ثم پھر نبتہل، پھر مباہلہ کریں، اس کا مطلب دعا کریں، ایک دعا کرنا ہوتا ہے جس سے بد دعا دینا ہوتا ہے، ثم نبتہل مباہلہ کریں، فنجعل کہ ڈال دے، لعنت اللہ لعنت، علی الکاذبین اللہ کی لعنت ہو اللہ کاذبین میں جھوٹوں پر، ان بے شک، ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ
ہے حق، یہ قصہ ہے یعنی یہ ہے حق. وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں کوئی الہ مگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے، وہی ہے عزیز و حکیم، یعنی غالب حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں یا منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ علیم بالمفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے یعنی مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو. قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء جو برابر ہے، یکساں ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کیا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شرک کریں، نہ ہم شرک کریں، شریک کریں اس کے ساتھ کسی کو. ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا بعضا اربابا، ایک دوسرے کو، ایک بعض کو بعض میں سے ارباب یعنی کہ رب نہ بنائے، من دون اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَقُولُوا، پس تم کہہ دو، اشہدوا، کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں، مسلمون ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التورات، اور نہیں انزلت نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعد، اس کے بعد، تورات و انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. ہاں تم، ہاں اولائے، وہی ہو، ہاں جج تم جو جھگڑا کرتے ہو، جو تم نے جھگڑا کیا، فی ما لکم، اس میں جس کا، لکم تمہارے پاس بھی علم، کچھ علم تھا، تم نے پہلے جھگڑا کیا اس کے بعد جس میں تمہیں کچھ علم تھا. فلما تحاجون، پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فلما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما لیس لکم بھی علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فی ما جس کے بارے میں، لیسا نہیں، لکم تمہارے پاس بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ ہم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا ایک نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تردید فرما رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بن باپ کے بیٹے، یعنی مریم السلام کے بغیر کسی والد کے پیدا ہو گئے، تو پھر آدم کو زیادہ حق آدم کو بھی مانا جائے، ان کو بھی الہ مانا جائے، کیونکہ آدم کی مثال ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی طرح ہے. آدم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، صرف مٹی سے پیدا کر دیا، ان کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں تو تھی، صرف باپ نہیں تھے، پھر وہ کس طرح الہ ہو گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ. اور پھر سیدنا حوا، انہیں تو صرف ایک آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو ان کو بھی نہیں، ان کو بھی مانا جائے پھر تو ان کو زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے ان کو بھی مانا جائے. اللہ نے تردید کر دی کہ نہ عیسیٰ نہ آدم کوئی بھی الہ نہیں، الہ ایک اللہ ہی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کس طرح پیدا کیا، آدم خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس سے کہا تو ہو جا، اور وہ ہو گیا، مٹی سے بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر ان کو پھونک ماری یا ان کو کہہ دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے. تو اس لیے ان کا عقیدے کو یہ یہاں پہ باطل قرار دیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ اسلام صرف اس لیے الہ ہو گئے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، تو وہ غلط طریقہ ہے، غلط ان کا عقیدہ ہے. اور یہ حق ہے میرے رب کی، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ. یعنی ہمیں کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں شک کرنے والے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پھر جھگڑا ہی کرتے ہیں آپ سے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، جبکہ وہ سمجھ لیے، انہوں نے سمجھ لیا
سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے تھے، ان کی باتیں سمجھتے بھی تھے. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ اللہ کے اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کو صحیح سمجھتے تھے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس میں من بعد ما جاءکم العلم، اس کے بعد کہ آپ کو علم آ چکا ہے، آپ نے ان کو بتا دیا، آپ کا علم آ گیا، اس کے باوجود بھی. اور اب یہ جو آ رہی ہے فار تعالو ندعو ابناءنا، یہ اصل میں وہ اس وقت کا بیان ہے جو پہلے بتایا کہ نجران سے جس مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ہر جگہ سے وفد آنے لگے مدینہ منورہ. تو نجران میں بہت زیادہ یہودیوں کا بہت بڑی آبادی تھی. وہاں سے ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بارے میں بحث مباحثہ کرنے، مناظرہ کرنے کے لیے. تو آج جب ان کی بات مکمل ہو گئی اور وہ یہ بات انہوں نے نہیں مانی، تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے اب یہ بات کو یہ ہوتا ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بات پہ دلائل سے فیصلہ نہ ہو تو پھر دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ایک دوسرے کے حق، ایک دوسرے کے لیے بد دعا، یعنی اللہ سے لعنت بھیجی جائے اس پر کہ جو اگر وہ دوسرا جھوٹا ہے تو اس پر جو ہے وہ لعنت ہو. تو یہ اس کی آیت ہے. ومن حاج کفی، اور اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے پھر بھی، جبکہ علم آ گیا ان کے پاس، آپ نے سمجھا دیا، انہوں نے آپ سب کو دیکھ لیا، اس کا اگر وہ نہ مانے تو پھر من بعد ما جاءکم العلم فقل، پھر کہہ دیے تعالو آؤ ندعو، ہم دعا کریں. اور کون کون آ جائے؟ تم اپنے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ابنانا ہمارے بیٹے، وہ ابناکم اور تمہارے بیٹے، وہ نسانا ہماری عورتیں، اور نساءکم اور تمہاری عورتیں، وہ انفسنا وانفسکم، تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل، کے پس بھیجے، لعنت اللہ کے بھیجے، لعنت اللہ کے لعنت بھیجے، علی الکاذبین، جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی جمع ہو جائیں اور پھر اللہ دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کو جھوٹوں میں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تو اہل نجران جو تھے وہ اس سے وہ نہیں مانے، اس پہ راضی نہیں ہوئے، کیونکہ دل سے تو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خود سیرت دیکھی، ان کو خود دیکھا، ان کو پہچانا، اس کے باوجود انہوں نے مانا نہیں. مگر یہ انہیں یقیناً پتا تھا، تو مباہلہ کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مباہلہ کریں، تو لیکن وہ نہیں مانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، حسن حسین کو لے کے باہر آ کو، یہ بھی میرے اہل، آپ نے کہا یہ بھی میرے اہل ہیں، یعنی وہ بیویاں تو ہوتی ہیں مگر یہ بھی میرے اہل ہیں. انہیں بلایا مگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں اس پر راضی ہوئے. اس کے لیے وہ ڈر گئے کہ اگر ہوگا، ان کو تو پتا تھا، وہ جانتے تھے. کہتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ نجران کے دو آدمی عاقب اور سید رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا ارادہ مباہلہ کرنے کا تھا. ان میں سے ایک نے ساتھ کہا تم رسول اللہ سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم سے آپ مباہلہ کر لیا تو ہم بچیں گے نہیں اور نہ ہماری نسل بچے گی. تو انہوں نے اپنی خدمت خرچ کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کے مطالبات ہمیں بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیہ دیں. اور پھر انہوں نے کہا جزیہ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کو آدمی بھجوا دیں. تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھجوائن کے ساتھ، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں، یعنی ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں. اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی گردن کو پامال کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی حرکت کرتا تو سب کے سامنے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکلتے تو اس طرح لوٹتے کہ نہ ان کا مال بچتا نہ اہل و عیال. اگر مباہلہ کر لیتے تو پھر اللہ کی لعنت ہی ہوتی ان پہ، تو ان کا کچھ بھی نہ بچتا. یہ ان کو لے کے آنا تھا، ان کو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو، اور خود بھی آ جاؤ، پھر ہم ایک دوسرے پہ. تو اس کو آئے تھے مباہلہ، اس کو کہتے ہیں. اس کی لعنت ایک دوسرے پہ، اگر کوئی جھوٹا اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے بد دعا کرنا. اور یہ ہے ان ھذا هو القصص حق، اور یہ ہے سچی بات. اور کیا سچی بات؟ وما من الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ کوئی عیسیٰ، نہ عزیر، نہ کوئی اور، کوئی الہ نہیں، ایک اللہ الہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ اللہ ہے غالب حکمت والا، غالب بھی ہے حکمت بھی ہے. اور فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں اس بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، مفسدین سے، فساد سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا، آپ فکر نہ کریں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ پھر دعوت دی گئی ان کو کہ ان کو ایک دعوت دیں کہ یہ اس پہ تو آئے کم از کم کہ اہل کتاب
جو ہے کم سے کم اہل کتاب اس چیز پہ تو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان ایک ایسا کلمہ ہے جس پہ اس پہ تو راضی ہو جائیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اہل کتاب آؤ، تعالو آؤ، الی کلمۃ سواء، ایک ایسے کلمے پر جو برابر ہے، بیننا و بین، ہمارے درمیان تمہارے درمیان، کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ کے۔ یہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کسی کو یاد نہیں کرنی، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں اللہ کے سوائے، تو اس پر تو آ جاؤ، مگر وہ اس پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا، ولا نشرک بھی شیئا، اور نہ ہم شریک کریں گے کسی کو اس کے ساتھ، نہ ہم شریک کریں گے، ہم کسی کو شریک نہ کریں اس کے ساتھ۔ جیسے یہودی عزیر اسلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی طرح سے کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ولا یتخذ، اور نہ بنائے بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بعض کو بعض سے بعض رب، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی رب نہ بنائے۔ تو رب مانا، ویسے تو سب کہتے ہیں کہ ہم کس کو رب بناتے ہیں، ہم کسی کو رب نہیں بناتے، مگر یہودیوں کے لیے، ان کے لیے آیا گیا کہ یہ سورہ توبہ میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالم اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ مسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں ایک اللہ کی واحد کی، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، نہیں کوئی سوائے معبود سوائے اس کے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو جب آیت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ، بلکہ جو لوگ یہودیوں سے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے ان کو درویشوں کو اور ان کو تو ہم الہ نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو کہیں کہ یہ حرام ہے تم حرام مان لیتے ہو، اگر حلال کہیں تو حلال مان لیتے ہو، اگر جائز کریں تو تم جائز مانتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ایسا تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی الہ ماننا، یہی رب ماننا ہے، یعنی جس کی بات کو مان لیا جائے، اس طرح کہ حلال و حرام کا بھی وہ فیصلہ کرنے لگے تو ان کو ماننا بھی، یہ بھی انہی کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ تین چیزیں یہ ایسی ہیں جن میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ ہے۔ یہ تین چیزیں جس سے بتائی گئی ہیں کہ لا، کسی کی عبادت نہیں سوائے اس کے، نہ کسی کو شریک کریں، اور نہ کسی اور کو اللہ کے سوا کسی کو بھی شریعت میں کسی کو جائز ناجائز حرام حلال کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، سوائے اللہ کے کسی کو حق ہے نہیں۔ تو یہ تین چیزیں آیت میں، اللہ کے سوا کسی کوئی معبود نہیں، کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور نہ کسی کو ارباب بنانا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بات جوڑ دے، حرام حلال کر دے۔ اور پھر اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر کہہ دو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّ، ہم تو مسلمان، ہم تو سر تسلیم خم کرنے والے، ہم نے تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، تم مانو یا نہ مانو۔ پھر ان سے کہا گیا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جیسے کہتے ہیں نا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں کہ ان سے کہو کہ کیوں تم جھگڑتے ہو، کہ جب کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد بہت بعد نازل کی گئی، ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت اور نصرانیت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ہی نبی بنے ہیں، تو وہ تمہارے دین پہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز بعد میں آئی ہے، تورات بعد میں آئی، انجیل بعد میں آئی، ابراہیم علیہ السلام ان سے سینکڑوں سال پہلے ہو گئے، تو یہ اس کے بعد کس طرح کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین پہ تھے؟ تو یہ ان کے بہت یہ کہنا تھا، ورنہ تم دخل نہیں رکھتے کہ ایک چیز بعد میں اس پہ وہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو لوگ حالانکہ دین پہ نہیں چلتے، وہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے تھے، تو وہ ان سے پوچھے کہ جی آپ کا تو، آپ جس مسلک پہ جو بھی آپ جس کو مان رہے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت تو تھا ہی نہیں، آپ کے دین پہ کیسے تھے؟ تو یہی ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ تو صاف ہے، اس کتاب کو تو صاف سمجھا دیا گیا کہ تمہاری اتنی عقل نہیں ہے کہ تم یہ مان لو، تمہاری یہ تو سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کی پیدائش ہے، اور یہ تورات انجیل بعد میں پیدا ہوئی۔ ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، تم وہی تو ہو جو جھگڑا کرتے ہو، اس کے بارے میں جھگڑا کیا تم نے جس کی تمہیں کچھ علم تھا، یعنی جو کوئی تھوڑی بات کچھ بہت پہلے علم تھا کچھ اس پہ بھی تم نے جھگڑا کرتے، اس پہ بھی تم نے بات نہیں مانی اور تم ہار مان کے چلے گئے۔ تو اب تم ایسی بات پہ کیوں جھگڑا کرتے جس کو تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم یہاں پہ جھگڑا کر رہے ہو جس کا تم علم ہے ہی نہیں۔ واللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور تم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔
تو اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بعد میں کیسے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو اس مشترک عقیدے کی دعوت بھی دی، اور جو وہ لوگ وہاں نہیں تھے ان کو خطوط بھی لکھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں پیش واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، ہرقل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور اس وقت ابو سفیان وہاں گئے ہوئے تھے. تو ہرقل نے پھر بلایا کہ جی یہاں پہ کوئی عرب سے آیا ہو تو ان کو بلاؤ، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو انہوں نے ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ بتایا کہ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد صلی رسول اللہ کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلام و شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے. اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو تمہارے رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا. یعنی تمہارے رعایا بھی اس وجہ سے ایمان نہیں لائے گی کہ تم نہیں لائے، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس پہ کہ ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، اور پھر جو سب کو دعوت دی. مگر جس نے مان لیا وہ مان لیا، جس کے قسمت پہ نہیں تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی تھی، وہ نہیں مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے. جو دین ابراہیمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ ہماری دعوت دی، یہ 3 خاص چیزیں جس پہ شرک کی تو کوئی بخشش نہیں ہے، شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کر کے، بدعات سے بچائے. بدعات، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج کے سبق کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. سر نبتا ہل کا لکھا ہوا ہے کہ ہم گڑگڑا کر دعا کریں، اس کو پڑھیں گے کس طریقے سے؟ پڑھیں گے کس طرح؟ یعنی ہم یہ کس طرح کہیں گے کہ پھر ہم گڑگڑا کر دعا کریں؟ وائل لگنا، ہم نے کس سے کرنا ہے؟ ہمیں ہم نے تو کیسے کسی سے پڑھنا نہیں ہوگا؟ کہنا. اچھا، یہ اس کا پڑھنے کا کریں آپ. ہاں یہ کس طرح ہم پڑھیں گے کہ پھر ثم ہم گڑگڑا نبتہل. کر دعا کریں؟ دیکھیں یہ تو اس وقت ہے جب کوئی بحث ہو رہی ہے، کسی بات پہ فیصلہ نہیں ہوا، پھر آپ ان سے کہیں کہ جی ہم اب فیصلہ کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم آ جائیں اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایک دوسرے جو جھوٹا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لعنت بھیجے. تو ہم نے کس سے فیصلہ کروانا؟ ہم نے تو کسی سے بحث نہیں کرنی. اچھا، تو گڑ گڑا کر کس کے لیے کہا گیا؟ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جو جھوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے. اچھا، ہر دعا تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے کی جاتی ہے نا. دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی کریں گے تو اسی طرح کریں گے نا. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے. نہیں آپ سمجھ رہی، یہ بات ہوئی ہے جب ایک وفد آیا عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کیونکہ جب آپ اسلام پھیل گیا تو جو بھی ہوں گے، جو ذمی ہوں گے، انہیں تو جزیہ دینا، ان کی بات ماننی پڑے، مسلمانوں کی بات ماننی پڑے گی. وہ اس بات پہ آیا کہ جی ہماری بات، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ مسجد نبی میں آئے، ان سے بحث ہوئی. وہاں سے وہ عالم تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے جو ان کے عیسائیوں کے آئے. وہاں پہ وہ کچھ دن رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ سے باتیں کافی بحث مباحثے ہوئے. جب وہ اس پہ بات پہ راضی نہیں ہوئے، پھر اللہ نے کہا اب ان سے کہو کہ اب یہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آ جاؤ، تم اپنی اولاد کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، خود بھی آ جاؤ. پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس میں لعنت کرے. اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کر دے، تم جھوٹے تو تمہیں برباد کر دے. یہ ایسا ہے نا، جیسے اگر آپ کو بتاؤ تو جب جنگ بدر پہ جب جانے لگے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پڑھ کے دعا کی تھی، یا اللہ اگر جو ہم میں سے حق پر ہے، جو ہم میں سے حق پر ہے اسے فتح دے، جو نہیں ہے اسے نیست و نابود کر دے. اگر یہ حق پر ہے تو انہیں دے، اور اگر یہ حق پر ہے تو ہم پہ تو پتھروں کی بارش کر دے. یعنی اسے بھی اتنا یقین تھا کہ ہم حق پہ ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی ابو جہل نے یہ دعا کی تھی خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے جنگ بدر پہ جاتے، اور پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، سب قارے مارے گئے. تو یہ تو ان کے لیے ہے کہ اس وقت جب ایک فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، کسی بات سے فیصلہ ہو ہی نہیں رہا، دلائل سے بات مانی نہیں جا رہی،
پھر اللہ کے چھوڑ دیا جائے کہ اللہ پہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر، اور جو جس پر جو جھوٹا ہے اس اللہ کی لعنت سے مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو اللہ کی رحمت سے اچھا دور ہوگا پھر بچنا کیا ہے. تو پھر وہ اس بات ٹھیک پہ ہے. راضی نہیں ہوئے. انہیں بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ دعا کیا اللہ نے مان لی تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو اس وہ پھر جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں جزیہ ہم نے دینا مان لیتے ہیں. تو ہم نے تو صحیح. کسی سے نہیں کرنا، ہم نے کس سے بحث کرنی نہ ہی. اب ہم کو اتنے ایسے ہیں کہ جی کسی کو کہہ سکیں کہ جی تم بحث کریں، ہم تو خود ہی صحیح دین پہ نہیں آ رہے. جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں پھر آپ کی آج کی حدیث. اچھا ہاں، کل سے تھوڑا نماز کا وقت تھوڑا چینج ہو گیا تو تھوڑا سا فرق پڑے گا. اس کو دیکھتے ہیں 10 منٹ کا شاید فرق ڈالیں گے، 10 یا 15 منٹ کا. جی حدیث میں ایک سن لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مشرق سے طلوع نہ ہو لے. جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لائیں گے، لیکن وہ یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ یہ بات کا منتظر ہیں کہ اس کے پاس ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی بعض نشانی آ جائیں. جس دن تیرے رب کی بعض نشانی آ جائیں گی تو کسی شخص کو اس سے پہلے ایمان لایا تھا اس کا مطلق فائدہ نہ دے گا. جو پہلے ایمان نہیں لایا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس وقت ایمان لانا. نہ اسے جس نے وہ اپنے ایمان کی نیکیاں نہ کی ہوں. کہہ دے کہ اچھا منتظر رہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس طرح سے ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا وہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت چاہتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور ایک وقت اسے کہا جائے گا کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو. یعنی پھر سورج مغرب سے ہی نکلنے لگا، مغرب سے آیا ہے مغرب سے نکلنے لگ جائے گا. چلو جب مغرب طرف سے طلوع ہوگا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ذالک مستقر اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی جس وقت اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں قیامت کی بالکل واضح، اس کے بعد سورج مغرب سے نکل نہ جائے اس سے کوئی کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے ہمیں دور ہی رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.